نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تم گوشت پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسی کو دے دو۔ یہ واضح حکم ہے پڑوسی کے ساتھ اچھائی، خیر خواہی اور بہتری کرنے کا۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جب تک امت عمل کر رہی تھی، امت برکتوں میں تھی، امت اللہ کی مدد میں تھی، اللہ کی نصرت میں تھی، امت کا رعب و دبدبہ تھا۔ جب سے ہم نے کنجوسی شروع کی ہے تب سے ہم زوال پذیر ہیں۔ تو آئیے طے کر لیجئے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کیجئے، اگر نہیں دے سکتے تو پھر ان کو تکلیف نہ پہنچائیے، خدا کے لیے پہلے کوشش کیجئے ان کو دیجئے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے، اچھائی کیجئے، بھلائی کیجئے۔ وہ نہیں کر سکتے، فرض کریں، اللہ نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کر سکتے، مجبوری ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر انہیں تکلیف نہ دیجیے، ان کا احساس کیجیے، ان کی عزت نفس مجروح نہ کیجیے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس تقی عثمانی صاحب نے فرمایا تھا ہمیں، بلکہ اکثر کئی دفعہ فرمایا اس واقعے کو۔ میں کہ میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس گئے، تو استاد وہ کر رہے تھے، یعنی کہ فروٹ وغیرہ، فرض کریں کیلے ہیں، آم ہیں، فرض کریں کیلے ہیں، آم ہیں، یا اسی طرح سیب ہیں، یعنی دو تین قسم کے فروٹ، پھل کھاتے کھاتے جب چھلکے ولکے جو بھی وہ جمع ہو گئے، الگ ہو گئے، تو میرے استاد محترم نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے اپنے استاد محترم سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت یہ میں چھلکے باہر ڈال کر آؤں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، یہ کام میں کر لوں، خدمت میں کر لوں، یہ میرے ذمہ ہو گئی۔ تو حضرت مفتی اعظم پاکستان کے فرمان پر، اس سوال پر، اس کہنے پر، اس درخواست پر ان کے استاد سید اصغر حسین شاہ صاحب عالم دیوبند کے استاد حدیث سے انہوں نے فرمایا کہ آپ کو یہ فن آتا ہے، کیا یہ چھلکے ڈالنا آتا ہے؟ تو انہوں نے مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ نے عرض کیا، حضرت اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی سنت ڈپلومی کی ضرورت ہے، چھلکے ہیں باہر ڈالنے ہیں۔ فرمایا نہیں، آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ پیچھے پیچھے اور استاد محترم سید اصغر حسین شاہ صاحب آگے آگے آبادی سے دور نکل گئے، چھپا کر لے گئے، ایک جگہ پر فرض کرے کیلے کے چھلکے ڈالے اور فرمایا یہ بکریاں کھا جائیں گی، دوسری جگہ پر اس کے وہ ڈالے آم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، فرمایا یہ کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تیسری جگہ پر فرض کرے سیب ہے، یہ دو تین قسم کے پھل تھے، وہ ڈال دے، فرمایا یہ بڑے جانور کھا جائیں گے۔ یہ ہے وہ فن کہ اگر قریب ڈالتے، باہر ڈالتے اپنے گھر کے، تو پڑوسیوں کے محلے والوں کے بچے دیکھتے، کہتے کاش ہم بھی ذمہ دار ہوتے، ہمارے والد صاحب بھی صاحب استطاعت ہوتے تو ہم بھی فروٹ لاتے، پھل لاتے اور ہم بھی کھاتے، اور ان کی ہے نکلتی، ان کی چیخ نکلتی، ان کی فریاد نکلتی، ان کے دل سے تکلیف ہوتی، ان کو تکلیف سے بچانا ہے، ان کی ہے سے بھی بچانا ہے، ان کو یہ بھی تکلیف نہیں دینی، اس لیے دور ڈالا، اور دور بھی اس لیے ڈالا تاکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ یہ ہے وہ فن میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ کیا ہمیں یہ فن آتا ہے؟ کیا ہم نے سیکھا؟ کیا ہمیں یہ پتہ ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا؟ کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھی چیز دے نہیں سکتے تو کم از کم ان کا مجروح نہ کریں، ان کی ہے نہ نکالیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں دکھا کر؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں؟ یہ ہے مسلمان کی سوچ، ایسا تھا مسلمان ہمارا، اور ہم جب تک اس کردار کے مالک تھے دنیا میں ڈنکا بجا کرتا تھا، جب سے ہم زوال پذیر ہوں آج دنیا میں زوال ہی زوال ہے، پریشانی ہی پریشانی، دکھ اور دکھ، مصیبت ہی مصیبت۔ میرے عزیزو آج یہ طے کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، ہم جتنی استطاعت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، اس پر عمل کریں۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ ڈال دو گوشت میں پانی، آپ ہر دن نہیں ڈال سکتے، ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ نہیں، دو ہفتے میں ایک دفعہ، دو ہفتے میں، مہینے میں ایک دفعہ، لیکن اس فرمان پر عمل کریں، اس فرمان نبوی پر مہینے میں عمل کریں، کم از کم مہینے میں ایک دفعہ۔ وہ بھائی مہینے میں ایک دفعہ نہیں کر سکتے، 2 مہینے میں ایک دفعہ کریں، لیکن پڑوسی کو اس طرح دیں، پانی زیادہ ڈالیں، اسی نیت سے، اسی فرمان پر عمل کریں، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن ضرور کریں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔
اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اصلاح کا، بہتری کا، صاحب عمل صاحب کردار بن جائے ہمارا معاشرہ، رول ماڈل بن جائے، نمونہ بن جائے۔ کیسے بنے گا؟ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری سے، نافرمانی سے بچنے سے، تبھی رول ماڈل بنے گا۔ آئیے اس کو پھیلائیں، واٹس ایپ پر بھی، فیس بک پر، میسنجر پر، ہیمو پر، یوٹیوب پر، جہاں ممکن ہے اس کو پھیلائیے، خود بھی عمل کیجیے، دوسروں کو بھی کرائیے۔